السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ عام انتخابات کے بعد اب حکومت سازی کا مرحلہ آہستہ آہستہ طے پا رہا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے اندر وزراء اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا اور مریم نواز نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر انتخاب نہ صرف جیتا بلکہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا حلف بھی اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے بعد اور اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہیں۔ وہ کوئی سیاست کے میں جو انتقام ہے اس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتی ہیں۔ ایک لمبا چوڑا انہوں نے اپنا جو ابتدائی سپیچ تھی صوبائی اسمبلی کے اندر بطور منتخب ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ وہ کی، اور ایک ایجنڈا، ایک ویژن جو ہے وہ دیا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ سندھ میں مراد علی شاہ تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور سندھ اسمبلی کی ایک اور تاریخ بھی ہے کہ وہاں پر پہلی مرتبہ ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ کرسچن یا مسیحی برادری سے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا آپٹک ہے۔ اب اس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے مریم نواز، تو اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ انہی کے زیر انتظام بھی آئے گی۔ یہ ایک بڑی دلچسپی پریپوزیشن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ عام انتخابات کے حوالے کے انعقاد اور اس کی تاریخ کے حوالے سے صدر اور الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ رسا کشی تھی، اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور وہاں سے پھر انتخابات کی تاریخ آئی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر رسا کشی ہے۔ صدر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو سیاسی جماعتیں جیت کے آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ صدر کیوں نہیں اجلاس بلا رہے ہیں، اور صدر کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیونکہ قومی اسمبلی کے ارکان پورے نہیں تو وہ انتخاب۔ یہ ایک اور لیگل مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ اس بات پر بھی، اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ KPK کے اندر جو اندیشے اور خدشات ہیں وہ ایک نئے طریقے سے جنم لے رہے ہیں، اور آیا کیا سیاسی قوتیں یہ ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے کسی ایک جو سیاسی تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے جناب حماد حسن صاحب کے ساتھ۔ حماد صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، بہت ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا، یہ بتائیے کہ میں آپ سے آپ کی طرف آؤں، ایک ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہا گیا کہ ضرور ریکویسٹ کیا کیجئے کہ اپنے سبسکرائبرز کو کہ سبسکرائب کریں، اور جو ہے وہ اس پروگرام کو جی آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ویسے بھی لوگ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کمنٹس بہت زیادہ آنے لگے ہیں، سبسکرائبر کی تعداد بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی ہے۔ کسی دن ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ کیا کیا سوالات پوچھ رہے ہیں، پھر وہ ان کے بھی ہم جو ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے۔ ہاں بالکل۔ لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ آپ تھے کہاں جناب؟ مجھے یہاں بٹھا کے آپ اور خود غائب ہوئے تھے، میں انتظار کر کر کے ہوا ہو گیا۔ دیکھیں کچھ غمی شادیاں ہوتی ہے تو کہاں گئے تھے؟ میں یہ سری کوٹ سنا کہ گئے ہوئے سری تھے۔ کوٹ یہ ہری پور کے ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے سری کوٹ تربیلا سے اس سائڈ پہ۔ وہاں سے تو بڑی اہم شخصیات بھی ہیں، بہت اہم شخصیات، بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اچھا، اس گاؤں کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ اچھا وہ کیا؟ اس گاؤں کے چیف منسٹر بھی رہے، اس گاؤں کے چیف سیکرٹری بھی رہے، اس گاؤں کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز بھی رہے، اس گاؤں کے قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ اور میں تھوڑا سا آپ بتا دوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو، اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تعلق اسی گاؤں سری کوٹ سے ہے۔ جی ہاں۔ اور ان کی والدہ بلقیس نصر من اللہ صاحبہ 1985 کے الیکشن میں وہاں سے قومی اسمبلی کی ممبر بھی منتخب ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور اطہر من اللہ صاحب کے والد صاحب جو تھے نصر من اللہ صاحب، وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی رہے۔ بالکل۔ اور اسی گاؤں کے پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ رہے پختونخوا کے، اور ایک بڑے دلیر جج گزرے ہیں جس نے بھٹو صاحب کو ضمانت بھی دی تھی، اور پھر ضیاء الحق کے ساتھ
آپ کے علم میں یہ بات ہوگی چونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں. مناقشہ بھی ہوا. اور پھر ضیاء الحق نے اس پہ ایک جعلی میٹرک کا سرٹیفکیٹ کا ایک فیک سا کیس بھی بنا دیا. پھر لندن چلے گئے تھے جسٹس صفدر شاہ صاحب, بڑے ایماندار اور دلیر جج جو ضیاء کے سامنے. اور صفدر شاہ صاحب کے ساتھ بھی اطہر من اللہ صاحب کی ان کے فادر ان لا رشتہ تھے داری غالباً اطہر من اللہ. اب یہ مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن یہ ایک ون آف دی ریزنز ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, اس میں وہ شاید اسی وجہ سے نہیں بیٹھے. جسٹس صفدر شاہ صاحب بالکل بالکل انہوں نے ضمانت دی تھی میرے خیال میں. تو آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو تھا ریفرنس تھا سپریم کورٹ کے اندر, بڑی اس کے اوپر طویل آج سماعت ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے سوالات سامنے آئے, تاریخ کے پہلو سامنے کھل کے آئے. بڑی ایک جب یہ اختتام ہو رہا تھا تو چیف جسٹس پاکستان جو ہے انہوں نے حفیظ پیر زادہ کی جو سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل تھی, وہ جو اوریجنل داخل کی گئی تھی وہ نکالی, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں مولوی نسیم حسن شاہ صاحب کی کتاب تو ہے, لیکن یہ ایک اس کا پہلو ہے کہ مولوی انوار الحق جو اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے جب یہ فیصلہ محفوظ کیا تو اپیل کا فیصلہ جو سا تھا, تو اس وقت وہ ان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا, اور قائم مقام صدر بننے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی اور اس کے اندر کہا کہ جو ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے اندر جو اسلام کے نفاذ کے لیے چیزیں ہیں اس کی بڑی تعریف کی انہوں نے, اور جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کو کہا, ان کے اوپر بڑی زیادہ تنقید کی, جس میں بھٹو کی بھی تھی, جس میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا گیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہوگا ریاست کا, اور یہ سارے صورتحال ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ہوا تو نظر ثانی میں تو پیپلز پارٹی نے اس پہ بہت احتجاج کیا تھا, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو اہلیہ تھیں نصرت بھٹو, انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس کا فیصلہ نہ تحریر کریں, اور آپ اس بینچ کے اندر بھی جو ہے نظر ثانی والے میں نہ بیٹھیں, کیونکہ اب آپ جو ہیں آپ کا ایک باعث آ چکا ہے اس کے اوپر. تو اس پہ بھی جو ہے نا ایک یہ تاریخی فیکٹ میں نے کہا آپ کے سامنے بتا دیا جائے. اور پھر نسیم حسن شاہ صاحب کا جو انٹرویو ہے اس حوالے سے بھی باتیں ہوئیں. تو خالد جاوید خان جو این ڈی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں پیپلز پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے بہت بڑے رہنما تھے, وہ پیش ہوئے تھے, اور پھر صلاح الدین ایڈوکیٹ. تو یہ جو ایم آئی سی ہیں مطلب عدالتی مامرین, انہوں نے اپنے دلائل کر لیے ہیں مکمل. اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج کہا کہ جناب وہ بھی دلائل دینا چاہتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اب ربانی صاحب ہوں گے کیونکہ تبدیل کر دیے گئے تھے. تو اینی ویز کل جو ہے وہ پھر بہت ساری اور چیزیں ہوں گی. کل کچھ ویڈیوز بھی چلائی جائیں گی انٹرویوز کی, اور پھر اس کا بھی انتظام کرنے کا کہہ دیا گیا. تو جناب اب آپ آ جائیں نا ذرا, اب آتا ہوں میں اب اصل سوال کی طرف. مریم نواز شریف بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. اڈیالہ جیل جو ہے وہ آئے گی اب پنجاب حکومت کے ماتحت. کیا عمران خان صاحب خود کو کہ جیل ٹرانسفر کرنے کا کوئی اپلیکیشن دیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ بالخصوص آج انہوں نے کہا کہ جیلوں کی جو حالت ظاہر ہے بڑی خراب ہے, تو وہاں پہ سہولیات ہونی چاہیے. دیکھیں انہوں نے ایک جسچر تو دے دیا نا, وہ بھی سیاستدان بن گئی ہے. کیا جیسے سب سے بڑے صوبے کو لیڈ کریں گی نا. انہوں نے پہلے ہی تقریر میں کہا کہ جیلوں کی صورتحال بہت خراب ہے, اور اپنے بھی کچھ حوالے دیے کہ میرا وہ بلڈ شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد اور یہ وہ. تو چونکہ وہ تو اس تجربے سے خود بھی گزری ہیں, تو اس نے کہا کہ قیدیوں کو مراحت دیں گے. تو اس جسچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیاسی طور پر. اچھا, تو قیدیوں کو مراحت دینا شروع ہوں گی. تو اڈیالہ جیل بھی چیف منسٹر پنجاب. کیا آپ یہ جو ہے اس کو کس طرح سے, کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ مطلب ہے کہ کوئی کیا ڈپیکٹ کرنا, ایک منٹ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ مجھے سنیں نا, میں بتا رہا ہوں نا سر. اڈیالہ جیل کس کے انڈر آئے گا؟ پنجاب گورنمنٹ کے. پنجاب گورنمنٹ کے. پنجاب گورنمنٹ کو لیڈ کون کرے گی؟ مریم نواز کرے گی نا. جیل خانہ جات کا منسٹر بھی آئے گا کل پرسوں تک, وہ چیف منسٹر کی ٹیم میں ہوگا نا, اسی کے آرڈر سے سب کچھ ہوتا رہے گا. یعنی عمران خان مریم نواز کے رحم و کرم پر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں.
اور مریم نواز نے پہلا جیل کی حد تک دیکھیں جیل کی حد تک نا، دوسری طرف آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور سائفر کیس کے اندر جو بشرا بی بی کی اور عمران خان کی اپیلیں تھیں اس کے اوپر نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ہے ایک تو وہ جہاں تک جیل کی حد تک ان کے رہنے سہنے کھانے پینے مرغ پلاؤ کا معاملہ ہے وہ ان کے انڈر رہے گا. تو اڈیالہ مریم کے انڈر ہوگا، اور مریم نے پہلا جسچر بڑا پازیٹیو دیا، قیدیوں کے حوالے سے اس نے بات کی، وہ کہ سمبولیکلی اس کو جو ہمارا مشرقی مزاج ہے نا، تو ہم اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن چلو ہم منفی اس میں نہیں جاتے، ہم ذرا پازیٹیو ذہن کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیا پازیٹیوٹی کیا آپ کو پازیٹیوٹی قیوم صاحب، جو صورتحال ہے، جو مجموعی تناظر میں ہم بات کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں تمام سیاسی قوتوں کو مشترکہ لائحہ عمل کی طرف بڑھنا ہی ہے. اس حوالے سے یہ اڈیالہ جیل میں سہولتیں بڑا اہم کردار ادا کریں گی. اڈیالہ جیل ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت پاپولر لیڈر، عمران خان کی پاپولرٹی میں شک تو نہیں ہے، ایک بڑا سیٹ پاور ہے ان کے پاس، وہ اڈیالہ میں ہیں، لیکن اسی اڈیالہ میں نواز شریف صاحب بھی رہے، تو وہ ان کا جو دکھ ہے نا، جو ان کی زخم خوردگی ہے نا، وہ مشترکہ ہے. اس سے وہ بھی گزرے تھے، اس سے یہ بھی گزر رہے ہیں. ایک اور اینگل سے معاملات کو دیکھیں، اس وقت پارلیمنٹ میں نواز شریف موجود نہیں ہے، آصف زرداری صاحب موجود نہیں ہوں گے، وہ شاید پریزیڈنسی کی طرف جائیں. مولانا فضل الرحمان موجود نہیں ہے، ایمل ولی موجود نہیں ہے، اور عمران خان موجود نہیں ہے. یعنی آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام کے تمام پارلیمنٹ سے باہر ہے. ایک اس کو آپ نوٹ کر لیں، جب تمام لیڈرشپ باہر ہے تو اس لیڈرشپ کو ڈائیلاگ کے لیے فضا قدر سازگار ملے گی. اچھا، یہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں گے، ایک منٹ، ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں گے. ڈائیلاگ ہوگا کس پہ؟ ڈائیلاگ میں ظاہر وہ چیزیں آئیں گی جس سے یہ زخم خوردگی ہے ان لیڈروں کو، جس کے بارے میں ان کے تحفظات اور ریزرویشنز ہیں. میری بات نوٹ کر لیں کہ کچھ عرصے میں تمام سیاسی قوتیں ایک مشترکہ لائحہ عمل کی طرف بڑھیں گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بنیاد ہے وہ شروع ہوگی اڈیالہ جیل. اڈیالہ سے اگر عمران خان، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی میں ایک جس سوال کر رہا ہوں، ویسے تو جیل مینول اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگر مریم نواز جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے دورے کے اوپر اور وہاں پہ قیدیوں سے ملتی ہیں اور وہاں پہ ملاقات ہو گئی اگر، تو یہ پاسبلٹیز ایسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، وہ مریم نہ جائے نا، فرض کرے سیاسی مکالمہ آگے کی طرف بڑھے اور نواز شریف صاحب کہے کہ میں اڈیالہ جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، یا پرائم منسٹر جائے یا دوسری سیاسی قوتوں کو بھیجا جائے، مولانا جائے، تو اس کے امکانات ظاہر ہے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر تو آ رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس اختیار ہوگا، اتنے بے اختیار بھی تو نہیں ہوں گے گو کہ اختیار کے معاملے. تو مطلب آپ یہ دبے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل آیا پنجاب گورنمنٹ کے انڈر کس حد تک ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جو سگنلز ہیں وہ ان کا پتہ لگ جائے گا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں، جب سیاسی لوگ اقتدار میں آتے ہیں نا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سب کچھ ڈکٹیشن پہ چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ان کے پاس. میں ایک مثال دیتا ہوں، محمد خان جنیجو 85 میں پرائم منسٹر بنے تھے پاکستان کے، اور ان کی کوئی جماعت بھی نہیں تھی، وہ غیر جماعتی انتخاب کے نتیجے میں آئے اور پرائم منسٹر بنے، اور پھر جنیجو لیگ بنی، گو کہ پارلیمان کے اندر بنی، لیکن وہی جنیجو ضیاء کے سامنے ڈٹے نہیں. انہوں نے ضیاء سے پہلی ملاقات میں کہا نہیں کہ جنرل صاحب بتائیں آپ مارشاء اللہ کب اٹھا رہے ہیں، اسی کمزور جنیجو نے کہا تھا. تو یہ اتنے بھی کمزور نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہیں نا، عمران خان کو ہم سمجھتے رہے کہ بس یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کے آئے، لیکن پھر وہی عمران خان کہاں تک گیا. اور پھر دوسری ایک اہم بات جو ہے وہ مریم نے یہ بھی کہی نا کہ خواتین کی ہراسگی یا خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے اوپر وہ زیرو ٹالرنس ہوگی ہراساں کرنے کے حوالے سے. تو پی ٹی آئی کی بھی بہت ساری خواتین ہیں جو اس وقت 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے جیل میں ہیں.
لیکن یہ بھی وہ ساری چیزیں دیکھیں مریم نے تو جیل میں نہیں ڈالا نا ان کو، ہاں، نہ نہیں، ان کی لیکن پارٹی نے ڈالا. ہاں، لیکن سوال تو ہوگا نا کہ بھی وہاں پہ ساری خواتین یعنی کے حوالے سے مریم نے جو پوزیشن لے لی نا وہ تو جینون ہے. ظاہر ہے کہ مریم نے نہ ان کو ڈالا، نہ ان پہ مقدمات بنائے، نہ مریم نے کیا، نہ ان کی پارٹی نے کیا، نہ ان کے خاندان نے کیا، کسی اور نے کیا ہے نا. تو مریم کا پوزیشن تو جینون ہے. آگے دیکھیں گے کہ وہ مریم کیا کرتی ہے پریکٹیکلی. اچھا چلیں اب آپ آ جائیں، جو میں بہت سینسٹیو ایک ایشو آپ کے ساتھ اب چھیڑنے لگا ہوں، اس پہ آپ نے ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور وہ ہے کے پی کے کا. کے پی کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جناب وہاں کی جو مین سیاسی قوتیں ہیں وہ زخم خوردہ ہیں، وہ اے این پی ہو، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، وہ پی ٹی آئی ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال کوئی اتنی ایسی سی ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، جبکہ وہاں پہ گنڈا پور صاحب جیسے وزیر اعلیٰ آئیں گے، اور پھر آپ 2 صوبوں میں آپ نے حکومتیں قائم کروا دی ہیں، کے پی میں ابھی تک جو ہے وہ گورنر غائب ہو گئے ہیں، اجلاس ہی نہیں بلا رہے ہیں. دیکھیں صدیقی صاحب، کے پی کے بارے میں میرے اندیشے اور خدشات بہت ہیں، اور صرف میرے نہیں بلکہ جتنے لوگ آپ کو معاملات یاد ہے ہم نے پہلے اپنے بلاگ کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ جس طرح سے وہاں پہ آزاد آئے ہیں، اور پھر جو اس کی جیوگرافیکل سچویشن ہے، بارڈر ساتھ افغانستان، اور ایک زبان کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، بیریئر نہیں ہے، تو اوپر سے وہ پھر ٹیررزم نے وہاں جو صورتحال پیدا کی ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے، طالبان کا رسوخ، ٹیررسٹ اٹیکس، اور افغانستان بارڈر پہ ہے، بارڈر پہ صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں، اور وہاں کے بارے میں مجھے ایک خوف لاحق ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں پی ٹی آئی کو بہت بڑی اکثریت مل گئی ہے. یعنی جنرل سیٹیں تقریباً 115 ہیں کے پی میں، اور پی ٹی آئی کو 90 راؤنڈ اباؤٹ تقریباً بہت بڑی میجارٹی ہے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ تو ہے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دیں گے، بننی بھی ہونی کی چاہیے، جن کے بننی پاس بھی mandate چاہیے، ہے. ان کا حق ہے، اور نہیں دیں گے تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان کو نہیں دیا تھا نا، اکثریت تھی ان کے پاس. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. لیکن وہاں پہ 3 بڑی سیاسی قوتیں ہیں. ایک پی ٹی آئی ہے جس کے پاس ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے عمران خان کے پاس، اور وہ الیکشن بھی جیتے ہیں کے پی میں. اور 2 اور جماعتیں جو 100 سالہ پرانی جماعتیں جن کا بڑا تجربہ ہے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ان کے پاس بڑے سخت جان کارکن بھی ہیں. اے این پی اور جمعیت العلماء اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ تینوں جماعتیں جو کے پی میں مضبوط جماعتیں ہیں، وہ تینوں ناراض ہیں. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ تینوں اپنی اپنی جگہ ناراض ہے، گو کہ آپس میں ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے، کسی نقطے پر وہ یکسو نہیں ہے، کسی نقطے پر ان کے درمیان اتحاد موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال اور پھر مستقبل میں آنے والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک بچے سے سوال کے دوران کہتا ہے کہ مولانا پاگل ہو گیا، اس کو پاگلخانے میں ڈالوں گا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کہاں جائے گا؟ اسی طرف آ رہا ہوں. تینوں جماعتوں کی ناراضگی جو ہے، اگر یہ تینوں جماعتیں کسی مشترکہ اعلامیے کی طرف بڑھے اور فرض کرے یہ کسی خدا نخواستہ کسی ایکسٹریم لیول پہ اپنا بیانیہ لے کر جائے، تو کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے آئے گا؟ دوسری جماعت تو ہے نہیں. جماعت اسلامی وہ اپر دیر سے 1-2 سیٹیں جیتے تھے، اس دفعہ وہ بھی ہار گئے. پیپلز پارٹی کی طاقت تو وہاں پہ ہے نہیں. مسلم لیگ ہزارہ بیلٹ کے 1-2 اضلاع تک محدود ہو گئی ہے. تو طاقتور جماعتیں تو یا جمعیت العلماء اسلامی، یا اے این پی ہے، یا پی ٹی آئی ہے. تینوں جماعتیں ناراض ہیں. اگر یہ تینوں جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، اتحاد ہو جائے ان میں، اور یہ کوئی سخت پوزیشن لے، تو پھر ان کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اوپر سے صوبے کو جو لیڈ کرے گا نا گنڈا پور صاحب،
تو گنڈاپور صاحب اتنے میچیور ہے بھی نہیں کہ معاملات کو سمجھے. ظاہر ہے جذباتی باتیں ہوں گی, وہ ایک بڑی ہیٹڈ پوزیشن بن جائے گی, تو اس حوالے سے بہت خدشات ہیں, بہت خوف ہے مجھے. کے پی کی جو سیاسی صورتحال بنی ہے نا, بڑی وولٹائل ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس کے ظاہر ہے بارے یہ میں ساری جو ہے چیزیں دیکھنے والی ہیں, کنسیڈر کرنے والی ہیں. البتہ جو میں نے پہلے بات کی کہ سیاسی قوتیں کسی مشترکہ لائحہ عمل کی طرف بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ دیکھیں دوسری طرف, میرا خیال ہے, جو میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جے یو آئی اور اے این پی بڑی میچیور قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں. ہمیشہ فیڈریشن کو اور انہوں نے مدد فراہم کی ہے. جب بھی فیڈریشن پر مشکل وقت آیا ہے, ان دونوں جماعتوں نے اپنے اس خیبر پختونخوا میں اور اسی بڑا طرح سے اہم رول. میں وہاں پہ بھی اچھا, پی شیخ ٹی آئی مجیب کے اندر الرحمان بھی جو سے ہے وہ شیخ سین ایلیمنٹ بہت موجود ہے, بڑی تعداد میں. اچھا, یہ ٹیررزم میں دیکھ لینا, سب سے زیادہ شہیدوں کے جنازے انہوں نے اٹھائے ہیں. شیخ مجیب الرحمان سے آخری مذاکرات کرنے والا سیاسی لیڈر ولی خانی تھا, اور جب وہ مذاکرات سے لوٹا تو پشاور ایئرپورٹ پر کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دکھ اور اداسی کے علاوہ کوئی خبر نہیں. تو یہ تو ان کا کردار ہے, یعنی فیڈریشن کی کتنی مدد, لیکن آج وہ ان کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا گیا ہے. تو اس کو البتہ ایک امید ہے کہ اگر وہ جو میں نے پہلے بات کی نا, کہ اگر سیاسی قوتیں مشترکہ لائحہ عمل کی طرف بڑھی تو پھر تو ظاہر صورتحال بہتر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. این پی, جے یو آئی, پی ٹی آئی, مسلم لیگ, یہ تمام اکٹھے ہو جائیں گے کسی اہم نقطے پہ. اللہ کرے کہ آپ کے جو خدشات آپ کے پنپ رہے ہیں, فیکٹس کو دیکھتے ہوئے وہ درست ثابت نہ ہوں, اور جو ہے وہ سینٹی پریویل کرے. اور میرا خیال ہے سینٹی پریویل کرے گی. بہت ساری چیزیں ہیں, اور اسی میں وہی بات ہے کہ جو پاکستان کو لگنے والے زخم ہیں, یا معیشت کو لگنے والے زخم ہیں, اور جو سیاست کو لگنے والے زخم ہیں, ان کے اوپر مرہم رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اور پاکستان ہم سب کا ہی ہے, سب نے مل جل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو آج کی اس پر مغز بحث کے بعد شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اور ہاں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. اللہ حافظ.